آیت نمبر ہے 47۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جو نکلے اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے، وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ عمل کر رہے ہیں اس کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ یعنی قریش جب نکلے تھے تو بڑے فخر سے، غرور سے، اکڑتے ہوئے، اتراتے ہوئے نکلے تھے۔ تو یہ لشکر جو آیا تھا 1000 کا، ان کو تھا کہ یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، ہم تو لازم ان کو ختم کر ہی دیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِذ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے اعمال کو زینت دے دی، مزین کر دیا۔ یعنی وہ جو کچھ کر رہے تھے نا، تو شیطان نے انہیں یہ بتایا کہ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، کہ آج کے دن تو لوگوں میں سے کوئی بھی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، شیطان نے انہیں تسلی دلائی کہ میں تمہارا مددگار ہوں، میں تمہارے ساتھ ساتھ ہوں۔ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ، پھر جب دیکھا دو جماعتوں کو، تو دو گروہ آمنے سامنے ہوئے، نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اب شیطان نے جب دیکھا کہ درمیان میں تو فرشتے بھی ہیں، مسلمانوں کے لشکر میں تو فرشتے بھی ہیں، تو وہ ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹا۔ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ، کہنے لگا میں آج تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں لے سکتا۔ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ، میں وہ چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تمہیں نہیں نظر آتی۔ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، مجھے تو اللہ سے ڈر لگ رہا ہے۔ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اللہ تو سخت عذاب دینے والا ہے۔ یعنی جو شیطان کی یقین دہانیاں تھیں، اس نے مشرکین کے دل میں خیال ڈالے تھے، تو وہ سارے کے سارے پھر اس نے اپنے اس طریقے سے پیچھے ہٹا۔ تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ سراقہ ایک شخص ہے، اس کے روپ میں آیا تھا اور ان کو کہہ رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم یہ کرو، تم وہ کرو۔ پھر جب اس نے دیکھا فرشتے بھی یہاں موجود ہیں تو وہ تو دم دبا کر بھاگ گیا۔ لوگوں نے اسے بھاگتے ہوئے دیکھا، پکارا کہ تمہیں کیا ہوا، تم کیوں پیچھے بھاگ رہے، تم تو ہماری مدد کا یقین دلا رہے تھے۔ تو اس نے بھی یہ الفاظ بولے کہ میں وہ چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آتی، میں بری ہوں تم سے، میں کوئی ذمہ نہیں لے سکتا، مجھے تو اللہ سے ڈر لگ رہا ہے۔ تو اس طریقے سے وہ بھاگ گیا میدان سے، اور اس سے بھی کافروں کے حوصلے ٹوٹے۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم، اور یاد کرو جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان مسلمانوں کو تو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ جیسے آج ہم کوئی شخص بہت زیادہ قربانیاں دینے پر تلا ہو نا، اور بظاہر حالات ہمیں ایسے نظر آ رہے ہوں کہ آگے کچھ رزلٹ نہیں نکلنے والا، اور ہمیں لگ رہا ہو کہ یہ بندہ تو دیوانہ ہی ہو گیا، اس کو تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا کہ آگے موت ہے۔ اسی طریقے سے اس دن جب مسلمان لشکر جو تھا آگے پیش قدمی کر رہا تھا، تو منافقین جو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو ان کا حال، دیکھو یہ کر کیا رہے ہیں، ان کے دین نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا دین جو ہے وہ ہمیں کامیابی کی طرف لے کے جا رہا ہے، تو یہ چیز ان کو نظر نہیں آ رہی کہ سامنے موت ہے اور یہ جا رہے ہیں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حالانکہ جو کوئی شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یہ سیم حماس پر بھی یہ چیز صادق آتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ چھوٹی سی جماعت نے پنگا کس چیز سے لے لیا، اتنی بڑی بڑی طاقتیں ہیں، امریکہ ہے اور جرمنی ہے اور ہالینڈ ہے اور فرانس ہے، برطانیہ ہے، اتنی بڑی بڑی طاقتیں ہیں، وہ ایک لائن میں کھڑی ہیں، ایک دوسرے کی مددگار ہیں، اور یہ چھوٹی سی جماعت نے ان سے پنگا لے لیا، ان کے مقابلے پہ آگے کھڑی ہو گئی، تو ان کو تو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا، یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جہادی ہیں تو ہم ہی غالب آئیں گے، تو ان کو تو کیا کہتے ہیں گراؤنڈ ریالٹی نظر نہیں آ رہی۔ تو یہ چیزیں ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جو کوئی اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے تو اللہ تو غالب حکمت والا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اگر تم دیکھتے جب کافروں کو موت آ رہی تھی، الملائکۃ، فرشتے کیا کر رہے تھے، ان کو فوت کر رہے تھے، یعنی ان کی روح قبض کر رہے تھے۔ یتوفا کا مطلب ہے کہ ایک چیز کو مکمل کر لینا، وفا کر لینا، تو جب جان، روح جو ہوتی ہے وہ قبض کی جا رہی ہوتی ہے تو اسے وفات اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنا جو وعدہ کر کے آئی تھی
جتنا اس نے زندگی گزارنی تھی وہ وعدہ وفا ہو جاتا ہے، پورا ہو جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے وہ بندہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کافروں کو کی جان نکال رہے تھے فرشتے، وہ کیسے نکال رہے تھے کہ کاش کہ تم دیکھتے وہ منظر، یضربون وجوہہم، وہ مار رہے تھے ان کے چہروں پر، وادبارہم، اور ان کی پشتوں پر، یعنی کافر ان کی پٹائی کر رہے تھے، وذوقوا عذاب الحریق، اور کہہ رہے تھے کہ اب جلنے کے عذاب کا مزہ چکھو، دنیا میں تو تمہیں مار پڑ گئی ہے، اب آگے چلو اور جلنے کے عذاب کا مزہ چکھو۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، ساتھ ساتھ کافر ان کو فرشتے ان کو کہہ رہے تھے کافروں کو، یہ بدلہ ہے تمہارے جو چیزیں تم نے آگے بھیجی نا، اپنے ہاتھوں سے کام کر کے اعمال کر کے آگے بھیجے، یہ اس کا بدلہ ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں کرنے والا کہ تم یہ سمجھو کہ تمہارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، نہیں، یہ تمہارے اپنے کاموں کا انجام ہے۔ کَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ، جیسا کہ حال ہوا فرعون کی آل کا، قوم فرعون کا، وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور وہ لوگ جو ان سے بھی پہلے تھے، یعنی ان لوگوں کا حال بھی ویسا ہی ہوا، کافروں کا جو جنگ بدر میں آئے ہیں ان کا حال ویسا ہی ہوا جیسے آل فرعون کا ہوا تھا۔ وہ بھی لشکر لے کے آئے تھے سارے کے سارے، اللہ نے ان کو بحر کلزم میں ڈبو دیا تھا۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ آل فرعون اور ان سے پہلے جو کافر لوگ تھے ان کا جو حال ہوا کہ ساروں کو اللہ نے ملیا مٹ کر دیا، تو ان کا حال بھی ایسا ہی ہوا۔ کفروا بآیات اللہ، کیا کیا تھا انہوں نے؟ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا تھا۔ فأخذهم اللہ بذنوبہم، اللہ پاک نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ قوی ہے، طاقت اللہ کی بہت بڑی ہے اور عذاب بڑا سخت ہے۔ ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ اللہ کا دستور یہ ہے کہ جو نعمت اس نے کسی قوم کو دی ہوتی ہے وہ تب تک نہیں بدلتا، لم یک مغیرن، وہ نہیں بدلتا اپنی نعمت کو اس قوم پر جو اس نے دی ہوتی ہے اس کو، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ لوگ خود ہی اپنے آپ کو نہ، اپنی حالت کو تبدیل نہ کر لیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب کسی کو عذاب دینا ہے تو ایسے نہیں اللہ تعالیٰ کرتا کہ قوم تو ٹھیک ٹھاک بیٹھی تھی اور اللہ نے اسے عذاب دے دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ اپنی حالت خود بدلتے ہیں، یعنی جو نعمت ان کو اسلام کی اللہ نے دی، ان کے پاس بھیجے، نبی بھیجا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، قرآن بھیجا، ان لوگوں نے اس نعمت کی ناشکری کی اور اس کے درپے ہو گئے اور تو اپنی حالت ایسی بدلی انہوں نے کہ کفران نعمت کر لیا، تو اب اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا۔ کدأب آل فرعون، ایسا ہی کہ جیسے آل فرعون کی عادت تھی، والذین من قبلہم، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، یعنی ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہوئی تھیں اور انہوں نے ناشکری کی پیغمبروں کی اور اللہ کی نعمتوں کو نہیں مانا، اللہ کے پیغمبر کو پر ایمان نہیں لائے، تو اللہ نے فرمایا کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کو جھٹلا دیا، فأہلکناہم بذنوبہم، پھر ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر ڈالا، وأغرقنا آل فرعون، اور آل فرعون کو ہم نے غرق کیا، وکل کانوا ظالمین، اور سارے کے سارے یہ لوگ ظالم تھے۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا، یقین جانو کہ اللہ کے نزدیک سب سے جو بدترین مخلوق ہے وہ کون ہیں؟ کفروا، کافر لوگ ہیں، فہم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لاتے، یعنی اللہ کی نشانیوں کا انکار کرنے والے اللہ کی بدترین مخلوق میں آتے ہیں۔ الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تم سے عہد لے رکھا ہے پھر ہر بار اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں اور یہ ذرا بھی نہیں ڈرتے۔ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلَفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، پھر اگر کبھی یہ لوگ جنگ میں تمہارے ہاتھ لگ جائیں، اللہ پاک فرماتے ہیں جب یہ کافر لوگ تمہارے ہاتھ لگیں جنگ میں، فشرد بہم، تو ان کو اچھے طریقے سے، یعنی ان کی پٹائی کرو، ان کو سامان عبرت بناؤ، من خلفہم، جو ان کے پیچھے ہیں، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ یاد رکھیں۔ اب یہاں پر جو
یہاں سے اس آیت سے مراد وہ مدینہ منورہ کے آس پاس کے یہودی ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا تھا۔ ہم نے سیرت کلاس میں بھی پڑھا ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنے کے بعد معاہدے کیے، 2-3 قسم کے معاہدے کیے۔ ایک کیا مسلمانوں کے درمیان اخوت کا معاہدہ، ایک کیا وہاں جو مشرکین رہتے تھے اوس اور خزرج کے ان کے ساتھ امن کا معاہدہ، اور ایک کیا تھا یہود کے ساتھ معاہدہ امن، تاکہ یہ لوگ جو ہیں اندر سے جو سارے لوگ ہیں ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ان کو ایک معاہدے میں پابند کریں تاکہ یہ ہمیں نقصان نہ پہنچائیں، بعد میں پھر جو باہر سے لوگ آئیں گے ان کی طرف توجہ ہوگی۔ تو یہ معاہدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے کر لیا۔ اب انہوں نے مدینے کے دفاع کا جب وقت آیا، اس میں ایک شک یہ تھی کہ اگر باہر سے کوئی حملہ ہوگا تو مدینے کے دفاع میں سب لوگ شریک ہوں گے، کافر بھی، یہودی بھی، مسلمان بھی۔ تو انہوں نے یہ معاہدہ توڑ ڈالا تھا اور بار بار خلاف ورزی کی، الٹا باہر کے جو لوگ آتے تھے ان کے ساتھ مل جاتے اور ان کے ساتھ ساز باز کرتے کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اب اگر جب ان سے تمہارا سامنا ہو، ان کے ساتھ مقابلہ ہو، تو ان کو ایسے ہی سزا دو، ایسا مزہ چکھاؤ کہ جو پیچھے رہنے والے ہیں نا، جو پیچھے رہ گئے ہیں نا لوگ، ان کو سامان عبرت ہو کہ ہمارا بھی یہی حشر ہوگا اگر ہم نے بدعہدی کی تو۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں کسی قوم سے بدعہدی کا اندیشہ ہو تو تم وہ معاہدہ ان کی طرف صاف سیدھے طریقے سے پھینک دو۔ یعنی اب پتہ چل گیا، مثلا یہود کا جو سب سے پہلا قبیلہ جو بدعہدی کا شکار ہوا تھا وہ بنو قینقاع تھا۔ بنو قینقاع کی طرف سے پتہ چل گیا کہ یہ لوگ بدعہدی کر رہے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ اب انہوں نے بدعہدی میں پہل کی ہے تو تم نے جو معاہدہ کیا تھا تم بھی وہ معاہدہ سیدھے سیدھے ان کی طرف برابر پھینک دو کہ بس معاہدہ ختم۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، بے شک اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، اور یہ جو کافر لوگ ہیں یہ اس بات کا خیال ہرگز نہ لائیں کہ وہ بھاگ نکلے ہیں، یعنی آگے نکل گئی ہیں۔ انہم لا یوجزون، بے شک وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، یعنی اب کچھ جان بچا کر بھاگے ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ وہ فرار ہوئے ہیں تو وہ بچ گئی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ آئیں گے دوبارہ اور دوبارہ پکڑے جائیں گے اور دوبارہ ان کے ساتھ جنگ ہوگی تو دوبارہ مارے جائیں گے۔ آپ لوگ ان کے خلاف تیاری رکھیں۔ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ جتنی طاقت تم میں ہے وہ مہیا کرو، مستطاعتم، جتنی بھی طاقت تم مہیا کر سکتے ہو ان کی ساتھ تیاری میں مہیا کرو۔ من قوت، طاقت اکٹھی کرو، ومن رباط الخیل، گھوڑوں کے نشان لگے ہوئے گھوڑے تیار کرو جو جنگ میں کام آتے ہیں، وہ اسپیشل تیار کیے جاتے ہیں، ان کی تیاری رکھو۔ ترہبون بہ، اس سے کیا ہوگا کہ تمہارا روب جو ہے وہ قائم رہے گا، عدو اللہ، اللہ کے دشمنوں پر، وعدوکم، جو تمہارے دشمن ہیں ان پر، وآخرین من دونہم، اور ان کے علاوہ جو ارد گرد کے لوگ ہیں جو تماشا دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں کون غالب آتا ہے، ان پر بھی روب پڑے گا۔ لا تعلمونہم، تم ان لوگوں کو نہیں جانتے، اللہ یعلمہم، اللہ ان کو جانتا ہے۔ یعنی ایک تو دشمن سامنے آ گیا، باقی اور لوگ بھی ہیں جو دیکھ رہے ہیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اور ہم کس کے ساتھ ملیں گے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو پارٹی بازی میں، پارٹی بدلنے میں ماہر ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں جدھر کی ہوا چلتی ہے ادھر ہی ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو اللہ جانتا ہے، ان پر بھی تمہارا روب پڑے گا، تو تم اپنی تیاری پوری رکھو۔ وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ، اور جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، یوفی الیکم وانتم لا تظلمون، تو وہ پورا کا پورا تمہیں لوٹا دیا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی کہ دشمنوں یہ تیاری جہاد کی کرنے میں جو بھی مال خرچ کرو گے، تم وقت خرچ کرو گے، صلاحیتیں لوگے، جو بھی خرچ کرو گے وہ اللہ کے لیے کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں پورا پورا اس کا بدلہ دے گا، تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اگر یہ لوگ صلح کی طرف جھک جائیں تو تم بھی جھک جاؤ اور اللہ پر توکل کر لو۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ یعنی اگر یہ پوری امت مسلمہ کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر اسلام اور مسلمانوں کی جو شان و شوکت ہے یا غلبہ ہوتا ہے جنگ میں، تو اگر کوئی گروہ، کوئی جماعت، کوئی فریق
صلح کا پیغام دے تو مسلمانوں کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کے صلح کے پیغام کو قبول کریں۔ تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ حماس کے جو لیڈر ہیں، جب بھی یہ صلح کی پیشکش آتی ہے ہمیشہ آگے بڑھتے ہیں، کبھی یہ نہیں کہتے کہ ہم صلح نہیں کرنا چاہتے، ہمیشہ وہ کہتے ہیں کہ صلح کی پیشکش کو ہم قبول کرتے ہیں اور اپنی شرائط رکھتے ہیں کہ یہ برابری کی سطح پر ہوگا، یہ نہیں کہ ہمیں دبا کر لیا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر درمیان میں فل جنگ جاری ہے تو یکدم کافر جو ہوتا ہے وہ صلح کی پیشکش کے لیے لے کر آ جاتا ہے، تو اب مسلمان یہ سوچیں کہ ہم یکدم جنگ کو کیسے روک دیں، ہمیں اب اچھی طرح ان کو مزہ چکھانا ہے یا اب ہم ان کو اپنی شان و شوکت دکھائیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ مسلمانوں کو جیسے ہی صلح کی پیشکش ملتی ہے تو اللہ پاک کا حکم ہے کہ آپ صلح کو قبول کریں اور آگے کے لیے جو آپ سوچ رہے تھے اس پر اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ تعالیٰ آگے بھی آپ کے لیے انتظام اچھے کرے گا۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، یعنی اگر مسلمانوں کو یہ اندیشہ ہو کہ یہ صلح کر کے ہمیں دھوکہ دیں گے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ان کا ارادہ ہے کہ آپ کو دھوکہ دیں فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اس دھوکے کا جو انہوں نے ارادہ کیا ہوا ہے تو آپ اس کی فکر نہ کریں، اللہ آپ کے لیے کافی ہوگا۔ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ، وہ رب، وہ ذات، وہ اللہ جس نے ابھی آپ کی مدد کی ہے، اپنی نصرت سے ابھی آپ کے ہاتھ مضبوط کیے ہیں، وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے ذریعے آپ کی مدد کی ہے، وہ آگے بھی آپ کی مدد کرے گا۔ آیت نمبر ہے 63، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے کیسے مدد کی مسلمانوں کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اللہ نے مومنوں کے دلوں میں الفت ڈال دی۔ یہ اوس اور خزرج آپس میں اتنا لڑتے تھے کہ ان کے درمیان کبھی جنگ بند ہوتی نہیں تھی، اور یہ جنگی چالیں چلانے والے یہود ہوتے تھے جو ان کو لڑاتے رہتے تھے۔ یہ آپس میں جب کفر پر تھے نا، جب مسلمان نہیں ہوئے تھے تو ان کے ہاں جنگیں جو تھیں یہ ان کے لیے فخر کا باعث ہوتی تھی، اور ان کی آپس کی طاقت ہمیشہ سے لڑائیوں میں صرف ہوتی رہتی تھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے جو ریسنٹ جنگ ہوئی تھی، جو ایک حالیہ جنگ اس وقت ہوئی تھی، جنگ بؤاس، وہ جنگ بؤاس جو تھی وہ ابھی جاری تھی، یعنی کہ جیسے ہوتا تھا وقفہ درمیان میں آتا تھا، پھر کچھ عرصے بعد پھر یہ لڑنے لگ جاتے تھے۔ وہ جو وقفہ درمیان میں آیا تھا جنگ بؤاس کے بعد، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لے آئے تھے، تو پھر اللہ پاک نے ان کے دلوں میں، یہی اوس اور خزرج، ان کے دلوں میں ایسی الفت ڈالی، نبی کی محبت ڈالی، اسلام کی محبت ڈالی، تو آپس میں یہ بھائی بھائی بن گئے، اخوت کا رشتہ قائم ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی جو الفت تھی وہ اللہ نے ان کے جو دلوں میں پیدا کی، اور یہ آپ کے ساتھ ہو گئے، آپ کے ساتھ جان مال لٹانے کے لیے تیار ہو گئے۔ لو انفقت ما فی الارض جمیعا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اب یہ آپ پر جان نچھاور کر رہے ہیں، ایسی الفت اگر آپ زمین بھر کے بھی دولت خرچ کر دیتے نا تو ما الفت بین قلوبہم، ان کے دلوں میں نہیں ڈال سکتے تھے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کے اندر الفت ڈال دی، آپ جتنی بھی دولت خرچ کرتے وہ نہیں پیدا ہو سکتی تھی۔ إِنَّهُ عَزِيزٌ حکیم، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو مومن آپ کی پیروی کر رہے ہیں وہ آپ کے لیے کافی ہیں۔ یا ایھا النبی، اے نبی، حرض المؤمنین علی القتال، مومنوں کو ابھارو قتال، جہاد پر آمادہ کرو۔ ان یکم منکم عشرون صابرون، ان کو بتاؤ کہ اگر تم میں سے 20 ہوں گے صبر کرنے والے، 20 آدمی مومن صبر کرنے والے ہوں گے، یغلبوا مئتین، 200 پر غالب آ جائیں گے، یعنی ایک بندہ 10 پر غالب آئے گا۔ اتنا تمہارے ساتھ اللہ کی نصرت ہے کہ تم 20 آدمی 200 کے لشکر پر غالب آؤ گے۔ وَإِن یکم منکم مئۃ، اور اگر تم 100 ہوگے، یغلبوا الفا من الذین کفروا، تو 1000 کافروں پر غالب آؤ گے۔ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا یفقہون، اس وجہ سے یہ کافر لوگ ایسے ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ اب اس آیت سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن جو ہے وہ 10 کافروں پر بھاری ہے، لیکن 10 بندے کافر اور ایک اکیلا مومن ان پر غلبہ پا لے گا، لیکن ہر جگہ ایسا نہیں ہوا۔ ایسا کہ
ایک شخص جو ہے بہت زیادہ طاقتور ہے تو کوئی شخص کمزور بھی ہوتا ہے، کوئی بیمار بھی ہوتا ہے، کوئی بوڑھا بھی ہوتا ہے، تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی 10 پر ہی غلبہ پا لے۔ جیسے کہ جنگ بدر کے شروع میں جو مبارزت ہوئی تھی، حضرت علی نکلے، حضرت حمزہ نکلے اور حضرت ابو عبیدہ نکلے، تو حضرت علی اور حضرت حمزہ نے تو فوراً ایک ایک وار میں ہی اپنے سامنے والے کافروں کو تلوار سے قتل کر دیا، لیکن جو ابو عبیدہ تھے ان کا وار تھوڑا ترچھا پڑ گیا اور کافر نے ان پر حملہ کر کے ان کی ٹانگ کو چوٹ لگا دی اور ان کی ٹانگ کی ہڈی جو تھی وہ ٹوٹ گئی تھی، تو وہ کافر پر غلبہ فوری طور پر نہیں پا سکے، تو حضرت حمزہ اور حضرت علی نے ان کی مدد کی تو ان کے مقابل کو قتل کیا۔ تو اس لیے اللہ پاک نے اگلی آیت میں یہ کہا الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ نے تھوڑی تخفیف کر دی ہے، کمی کر دی ہے، یعنی ایک آدمی 10 پر غالب نہیں آتا تو اللہ نے تھوڑی سی اس کے میں تم لوگوں کو گنجائش دی ہے، کمی کی ہے، کیونکہ وعلم ان فیکم ضعفا، اللہ جانتا ہے کہ تمہارے درمیان کمزور لوگ بھی ہیں، فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْن، پس اگر تمہارے یعنی ایوریج یہ بنائی کہ اگر تمہارے 100 آدمی صبر کرنے والے ہیں تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، یعنی ایک مومن 2 پر غالب آ جائے گا، دگنے پر آ جائے گا۔ تو تاریخ میں، اسلامی تاریخ میں ایسی مثالیں ملی ہیں کہ ایک اسلامی لشکر جو ہے وہ اپنے سے 10 گنا پر بھی غالب آیا ہے، جیسے کہ یہ والی آیت میں اللہ نے کہا، 65 والی آیت میں کہا، لیکن دگنے پر تو ہمیشہ ہی غالب آنا ہے۔ اپنے سے دگنے لشکر کو کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ وہ زیادہ ہے، وہ تو غالب آنا ہی آنا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں گے تو وہ 2000 پر غالب آ جائیں گے اللہ کے حکم سے، وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَمَا كَانَ لِلنَّبِيِّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ، اور کسی نبی کی شان یہ نہیں ہے، شایان شان یہ نہیں ہے بات کہ وہ اپنے پاس قیدی رکھے یہاں تک کہ وہ زمین میں ان کا خون نہ اچھی طرح بہا چکا ہو۔ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا، تم دنیا کا فائدہ چاہتے ہو، دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو، وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، اور اللہ تو آخرت کا سامان، آخرت چاہتا ہے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالی غالب حکمت والا ہے۔ ولولا لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، اگر نہ لکھا گیا ہوتا پہلے سے اللہ کی کتاب میں، جو پہلے سے لکھا نہ ہوتا تو کیا ہوتا کہ جو کچھ تم نے لیا اس کے بارے میں بہت بڑا عذاب تم کو لگ جاتا۔ اب یہ جو آیت ہے یہ قیدیوں کے جو فدیے لیے گئے تھے جنگ بدر میں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس پہ ناراضگی کا اظہار کیا، کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں، آپ لوگوں کو ساروں کو پتہ ہی ہے، بڑی مشہور بات ہے اور بار بار ہم نے اس کو پڑھا بھی ہے کہ جو 70 قیدی ہوئے تھے نا بدر میں، تو اس کے بارے میں یہ رائے بنی تھی کہ فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، ہاں، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ یہ تھا کہ نہیں، ابھی تو ان کے 70 قتل ہوئے ہیں نا، تو یہ بڑے بڑے سرغنے ہیں، یہ بڑے بڑے اپنے قبیلوں کے لیڈر ہیں جنہوں نے اسلام دشمنی میں 14 سال صرف کیے ہیں بڑھ چڑھ کر، تو ان لوگوں کو آج اگر قتل کر دیا جائے گا نا تو کفر کا زور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا، انہیں دوبارہ سے اٹھنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نرم دل تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہی رائے تھی کہ یہ اپنے رشتہ دار ہیں، ہمارے اپنے بھائی بند ہیں، اگر آج ہم ان کو فدیہ لے کر چھوڑیں گے تو کل کو یہ ہمارے حسن سلوک سے متاثر ہو کر اسلام لے آئیں گے، ایک یہ بات۔ دوسرا، ہماری جو اس وقت حالت ہے وہ اس وقت ہماری معیشت جو ہے بڑی کمزور ہے، اگر ہمیں ان کا فدیہ ملے گا تو ہماری معیشت کو بھی سہارا مل جائے گا، تو یہ پیش نظر تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی نرم تھا، ابو بکر صدیق کا دل بھی نرم تھا، تو ان دونوں کی رائے یہ ہو گئی، تو پھر اور لوگوں کی بھی رائے یہ ہو گئی، لوگوں کو جب نظر آیا کہ مالے وہ اس کا ملے گا، فدیہ ملے گا، تو لوگوں نے پھر اس بات کو پیش نظر رکھا اور قیدیوں کے فدیے کا فیصلہ ہو گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے
اس پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی نبی کے شایان شان یہ بات ہے ہی نہیں کہ وہ قیدیوں کو اپنے پاس روک کے رکھے، اس کا تو کام تھا کہ وہ زمین میں خون ان کا بہا دیتا، اور تم لوگ دنیا کا فائدہ چاہ رہے تھے، آخرت اللہ چاہتا ہے۔ تو اگر یہ فیصلہ پہلے سے تمہارے لیے اللہ نے معافی کا اور اللہ نے تمہارے لیے پہلے سے اپنے فضل کا فیصلہ نہ کیا ہوتا نا، تو جو تم لوگوں نے سامان لیا، فدیہ لیا، وہ اس کے بدلے میں تم سب کو بڑا سخت عذاب لگ جاتا۔ اب یہاں پر کتنا فدیہ تھا؟ ایک قیدی کا فدیہ جو تھا 4000 درہم تھا۔ تو جو قیدی خوشحال تھے ان کا تو 4000 درہم تھا، لیکن جو قیدی کمزور تھے مالی طور پر، جن کی حیثیت کم تھی، ان سے 2 بھی لیا گیا، کسی سے 1 بھی لیا گیا، 1000 بھی لیا گیا، اور کچھ لوگ جو کچھ بھی نہیں دے سکتے تھے، پڑھے لکھے تھے، تو ان سے کہا گیا کہ مسلمانوں کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ مصلحتیں تھیں، اس وقت کی مصلحت کے پیش نظر یہ فیصلے کیے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ مصلحت کو نہیں چاہ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ چاہ رہے تھے کہ ڈنکے کی چوٹ پہ ان کا زور توڑا جائے۔ بہرحال یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت کے نزول کے بعد بہت روئے، اتنا روئے کہ اتنا زیادہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ آگے معافی کا اعلان آ رہا ہے، آگے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ میں نے آپ لوگوں کو بہرحال معاف کر دیا، جو بھی آپ نے فیصلہ کیا اس کے بدلے میں عذاب نہیں نازل ہوا، اور معاف کر دیا۔ تو صحابہ کرام کہتے کہ یا رسول اللہ، جب اللہ نے معاف کر دیا تو پھر آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عذاب آنا تھا نا، وہ مجھے دکھا دیا گیا، کہ اگر اللہ کا عذاب آتا تو کیا ہوتا، وہ کون سا عذاب تھا، وہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیا تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ روتے تھے۔ آگے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 70، یا ایھا النبی، اے نبی، کل من فی ایدیکم من الاسری، تم لوگوں کے ہاتھوں میں جو قیدی ہیں ان سے کہہ دو، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں بھلائی دیکھے گا، یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم، تو اگر اللہ تمہارے دلوں میں بھلائی دیکھے گا تو جو مال تم سے فدیہ میں لیا گیا ہے نا، اس سے بہتر تمہیں دے دے گا اور تمہیں بخش بھی دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے یہ کہا کہ انہیں اگر اپنی جو قیدی آئے ہوئے تھے نا، انہیں اپنی آزادی کے لیے فدیے میں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو اگر ہم مسلمان ہو جائیں تو پھر ہم سے یہ فدیہ کیوں لیا جا رہا ہے؟ تو ان میں ایک سب سے بڑی مثال تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کی۔ وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور قیدی کی صورت میں یہاں موجود تھے، تو وہ کہتے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا تھا، لیکن جو میرا قبیلہ تھا نا، اس کے لوگوں نے کہا کہ نہیں، تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا، انہوں نے مجھے جنگ پہ مجبور کر دیا تھا، تو اب آپ میرا فدیہ جو ہے معاف کریں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جیسے دوسرے قیدی فدیہ دے رہے ہیں، اب جو بات طے ہو گئی ہے آپ کو بھی دینا ہوگا، لیکن اگر آپ بعد میں مسلمان ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ تم نے اب مال دیا ہے، اللہ اگر تمہارے دلوں میں خیر دیکھے گا تو وہ تمہیں وہ خیر عطا کر دے گا، اور جو تم نے اب مال دیے ہیں اللہ تعالیٰ وہ سارے تمہیں اس سے بڑھ کر دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ بعد میں ایمان میں آنے کے بعد تم لوگوں کو اتنی برکت دے گا کہ جو تم نے اب مال فدیے میں دیا وہ تمہیں بھول جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ساتھ میں تمہیں معاف بھی کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ کیونکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہ رہے تھے کہ میرا مال خرچ نہ ہو، ان کے جو قبیلے والے ہوتے تھے وہی اپنی قیدیوں کو چھڑایا کرتے تھے، تو وہ آنے سے پہلے نا ان کے پاس جو مال تھا وہ اپنا مال نا اپنی بیوی کے پاس رکھوا آئے تھے، اور اس بات کا نبی اور حضرت عباس اور ان کی بیوی کے علاوہ کسی کو بھی علم نہیں تھا۔ تو حضرت عباس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ یہ اپنی بیوی کے پاس اپنا مال رکھوا کر آئی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جو آپ اپنی بیوی کے پاس رکھوا کر آئی ہیں وہ کیا ہے؟ تو حضرت عباس کو پھر یقین آ گیا کہ ان کو تو اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے،
اور یہ سچے ہیں، تو انہوں نے پھر ایمان قبول کرنے کا اعلان کیا، اور ان کے جو بھتیجے تھے ان کو کہا گیا کہ اپنے چچا کو چھڑاؤ اور اپنے چچا کے لیے مال اکٹھا کرو۔ اس طریقے سے لوگ اپنے قیدیوں کو چھڑاتے تھے، تو اس طریقے سے یہ ہوا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اگر تمہاری خیانت اللہ کو معلوم ہو گئی، یعنی اللہ دیکھتا ہے نا تمہارے دلوں کو، تو ابھی تو خیر اگر دیکھ رہا ہے تو خیر مل جائے گی، اور اگر اللہ نے دیکھا کہ تم خیانتیں کر رہے ہو فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، تو ان لوگوں نے پہلے بھی اللہ سے خیانتیں کی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اسی نتیجے میں تمہیں ان کے قابو میں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ، یعنی حضرت عباس کہا کرتے تھے کہ یہ آیت تو میرے بارے میں نازل ہوئی ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے خیانت کی تو پہلے بھی تو تم کرتے رہے ہو، تو اسی وجہ سے تو اللہ نے تمہیں ان کے قابو میں دے دیا کہ مسلمان تمہیں قید کر لائے ہیں۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم، اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ دیا اور مدد کی، اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ لوگ ہیں ایک دوسرے کے ساتھی، دوست۔ اب وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی جو پہلے گزرا ہے آیت، اب یہ جو مسلمان ہیں، انصار ہیں، مہاجرین ہیں، یہ ان کے بارے میں آئی ہے کہ اللہ پاک ایمان والوں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جو ہجرت کر کے آئے ہیں یہاں پر مہاجرین، اور اللہ کے راستے میں اپنی جانیں پیش کر رہے ہیں، اپنے مال پیش کر رہے ہیں، کیونکہ اپنے مال سارے کے سارے انہوں نے اللہ کی ذات پہ، اللہ کی جہاد میں، نبی پر لگائے، ہجرت میں لگائے، تو اب اپنے پاس تو انہوں نے کچھ بھی نہیں رکھا۔ ایک تو یہ مہاجرین ہو گئے، دوسرے ہیں وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ دیا۔ ٹھکانہ کس نے دیا؟ مدینہ کے جو لوگ ہیں، اسلام قبول کر لیا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ یہاں آ جائیں، اور مہاجرین جو آئے انہیں بھی ٹھکانہ دیا، تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی شان بیان کر رہے ہیں کہ یہ لوگ ہیں ایک دوسرے کے ساتھی۔ وہاں سے جو قریش کے جو قیدی بن کے آئے ہیں نا، وہ رشتہ دار تھے ایک دوسرے کے، تو اللہ نے کہا کہ نہیں، وہ تمہارے ساتھی نہیں ہیں، ساتھی تمہارے یہ ہیں جنہوں نے تمہیں ٹھکانہ دیا، یہ اور مہاجرین یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، دوست ہیں۔ والذین آمنوا ولم یہاجروا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولایتہم من شیء، اللہ نے کہا کہ ان سے اب تمہاری دوستی ہے ہی نہیں، حتی یہاجروا، یہاں تک کہ وہ بھی ہجرت کر لیں۔ کچھ مومن لوگ جو مہاجر، جو ہجرت نہیں کر کے آئے تھے، مکہ ہی میں رہتے تھے وہ مومن، لیکن ہجرت اب فرض ہو چکی تھی، جیسے نماز فرض ہے، جہاد یہاں پر فرض ہوا، ایسے ہجرت بھی فرض تھی۔ اپنے ایمان کا یقین دلانے کے لیے ضروری تھا کہ مکہ کو چھوڑا جائے اور مدینہ آیا جائے۔ تو جو لوگ اللہ نے کہا ہجرت نہیں کر کے آئے، اب ان کی تمہارے سے کوئی دوستی نہیں ہے۔ ولایاتہم سے مطلب یہاں کی دوستی کا وراثت کا رشتہ، اب وہ تمہارے وارث نہیں بن سکتے۔ مکہ میں ایک جائیداد ہے اور مدینہ میں آدمی آ گیا تو وہ مکہ کی جائیداد والے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اب وارث نہیں بن سکتے۔ اب وراثت چلے گی یہاں کے مہاجرین اور انصار میں، اللہ نے چلائی کہ اگر کوئی مہاجر کے پاس مال ہے اور وہ اس کا جو انصاری بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، وہ ایک دوسرے کے اللہ نے وارث بنا دیے۔ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، ہاں اگر دین کی وجہ سے وہ تم سے کوئی مدد مانگیں تو تم پر ان کی مدد واجب ہے۔ یعنی اب مکہ کے کچھ لوگ ہیں جو دین کا واسطہ دے کے کہتے ہیں ہماری مدد کرو، تو پھر مسلمانوں پر مدد واجب ہے، سوائے اس صورت کے کہ جب کہ وہ مدد کسی ایسی قوم کے خلاف ہو جس کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ ہے۔ یعنی کوئی اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر آ کے معاہدے کیے ہیں، تو اب کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی سے معاہدہ کر لیا دوستی کا، اور مکہ کے مسلمان کہہ رہے ہیں کہ فلاں کے خلاف ہماری مدد کرو، تو وہاں نہیں کی جائے گی۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھنے والا ہے۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کافر لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں آپس میں۔ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض، یہ لوگ جو ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھی بنے ہوئے ہیں، تو یہ اللہ نے فرمایا کہ تم اگر ایسا نہیں کرو گے نا، ان لوگوں کے ساتھ ان کے خلاف ان کی مدد نہیں کرو گے، تو کیا ہوگا کہ زمین میں نا بڑا فتنہ اور فساد پھیل جائے گا۔
اب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اب جو ہماری وراثت چلتی ہے، جیسے ایک باپ کی وراثت اس کی اولاد میں تقسیم ہوتی ہے، تو یہ احکام جو ہیں یہ فائنل ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے تھوڑے تھوڑے احکام تبدیل تھے۔ پہلے جو وراثت چلی تھی وہ مہاجرین اور انصار میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کا رشتہ قائم کیا تھا تو ان میں بھی جاری ہوتی تھی، اور جو منہ بولے بیٹے ہوتے تھے ان میں بھی جاری ہوتی تھی، اور اگر کوئی شخص ویسے ہی کسی کے ساتھ ایسا جگری دوست یار بن جاتا تھا اور کہتا تھا کہ تم میری وراثت میں حقدار ہوگے، اس میں بھی وہ وراثت جاری ہوتی تھی۔ لیکن یہ جو اب ہمارے پاس احکام ہیں یہ فائنل ہیں، ان میں اب تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یہ پہلے چونکہ ابھی اسلام جو ہے نافذ ہو رہا ہے، اور ابھی جو حالات آ رہے ہیں وہ واقعات اور حالات جو ہیں وہ تبدیل ہو رہے ہیں، اس وجہ سے وہ والے احکام بھی تبدیل ہوتے تھے۔ تو یہاں پر جو مکہ کے لوگ ہیں، اگر یہاں پر ایک آدمی مدینہ میں مسلمان ہوا اور یہاں پر وہ مر گیا، اس کے پاس مال ہے مدینہ میں، اب مکہ کا بندہ اٹھے وہ کہے میں بھی مسلمان ہوں اور یہ میرا رشتہ دار ہے، مجھے اس کی وراثت ملنی چاہیے، تو ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ہجرت کر کے نہیں آیا۔ اگر وہ ہجرت کر کے آتا تو اس کو وہ وراثت ملتی۔ اب اس کا مال یہاں کا جو مومن بھائی ہے اس کو ملے گا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ کافر ایک دوسرے کے دوست ہیں، مومن جو ہیں وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور وہ والذین آووا ونصروا، یہ دوبارہ وہی آیت جو ہم نے پہلے پڑھی ہے، دوبارہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جنہوں نے انہیں آباد کیا، ٹھکانے دیے، یعنی مدینہ والوں نے، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہیں سچے صحیح مومن، صحیح معنی میں مومن یہ ہیں۔ لہم مغفرۃ و رزق کریم، اور ان کے لیے بخشش ہے اور رزق ہے عزت والا۔ والذین آمنوا من بعد، اب یہ کہا جائے گا کہ یہ لوگ جو شروع میں ایمان لے آئے، اور کچھ لوگ بعد میں بھی تو ایمان لائے ہیں، تو اللہ نے ان کا بھی ذکر کر دیا کہ جو لوگ ان کے بعد ایمان لائے وہاجروا، انہوں نے بھی ہجرت کر لی۔ اب کچھ لوگ ہیں جو 14 سال پہلے ایمان لائے ہیں، بالکل شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آغاز کیا دعوت کا، ان کا ایمان 14 سال کا ہے، اور کچھ لوگ ہیں جو اب ایمان لا رہے ہیں اور ساتھ میں ہجرت بھی کر رہے ہیں۔ کسی کا ایمان ہے 1 سال کا، کسی کا ایمان ہے 2 سال کا، وہ بعد میں ایمان لائے ہیں، لیکن انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا معکم، اور تمہارے ساتھ جہاد کیا، فاولئک منکم، یہ لوگ بھی تم ہی میں سے ہیں، یعنی یہ بھی تمہارے ساتھی ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، اور اللہ کی کتاب میں یہ جو ارحام ہیں، رشتہ دار، پرانے مہاجرین کے رشتہ دار اب آ جائیں نئے، مطلب وہ بعد میں ایمان لائے ہیں، اب وہ آ گئے مدینہ میں، تو ان کے آپس کی جو رشتہ داریاں ہیں، تو اللہ نے کہا کہ یہ چونکہ پرانے رشتہ دار تھے اور اب یہ ایمان لے کے تمہارے سے میں مل گئے ہیں، تو اب اللہ کی کتاب میں یہ وراثت کے حقدار ہیں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پورا پورا علم رکھتا ہے۔ مثال اس میں اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو مثال آپ کو میں حضرت ابوبکر صدیق کی دیتی ہوں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے 2 بیٹے جو تھے، ایک تھے عبد الرحمن بن ابی بکر اور ایک تھے عبداللہ بن ابی بکر۔ عبد الرحمن بن ابی بکر جو تھے وہ بعد میں ایمان لائے ہیں، عبداللہ بن ابی بکر جو ہیں وہ پہلے ایمان لائے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے سفر میں وہ آپ کے ساتھ تھے نا، عبداللہ بن ابو بکر ساتھ تھے نا، وہ ہجرت کر کے آ گئے۔ اب ان کے والد ابو بکر صدیق کی وراثت میں عبد الرحمن جو مکہ میں رہ گئے ہیں ان کو کوئی حصہ نہیں ملے گا، عبداللہ کو ملے گا جو یہاں پر ساتھ آیا ہے۔ بعد میں عبد الرحمن بھی مسلمان ہو گئے اور وہ بھی پھر ہجرت کر کے آ گئے، جنگ بدر تک وہ کافر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، عبد الرحمن نے بعد میں ذکر کیا اپنے ابا جان سے، ابو بکر سے، کہ ابا جان جنگ بدر میں آپ کتنی مرتبہ میری تلوار کے نیچے آئے، میری تلوار کی زد میں آئے، لیکن میں نے آپ کو اس لیے چھوڑ دیا کہ آپ میرے والد ہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا نا اس دن تو میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا، کہ تو کافروں کے ساتھ آیا تھا۔ تو یہی عبد الرحمن جب دوبارہ بعد میں مسلمان ہوئے اور ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، اب یہ ابو بکر کی وراثت میں حصے دار ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بعد میں بھی آئے ہیں وہ تم میں سے ہیں، اور پرانی رشتہ داریاں جو ہیں وہ اللہ کی کتاب میں زیادہ حقدار ہیں۔ بے شک اللہ
ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ الحمدللہ ہماری سورہ انفال جو ہے وہ مکمل ہوئی۔